کہ اسد عمر صاحب چند لفظ کر دیں اور اس کے بعد انوائٹ کریں چیئرمین صاحب. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میں نے پریزنٹیشن تو کوئی نہیں کرنی تھی لیکن میں چلے کچھ دو چار باتیں کر دیتا ہوں. ایک چیز ثاقب شیرانی، ثاقب مجھ سے 2 سال 2.5 سال جونیئر آئی بی گریٹ پریزنٹیشن. ثاقب وہ دکھا رہے تھے اور ابھی شوکت نے بھی اس کے بعد دکھائے آداب و شمار کی معیشت کے ساتھ وہ کیا رہا ہے، خاص طور پہ مہنگائی کی جو سلائڈز دکھا رہے ہیں. اور مجھے ایک دم فلیش بیک ہوا، نومبر کا اینڈ تھا یا دسمبر کا شروع تھا 2018، اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس گیا بریفنگ کرنے. اور میں نے کہا جی یہ ساری ڈسکشن کے بعد یہ IMF کا مطالبہ ہے. 90% گیس کی قیمت بڑھانے کو کہہ رہے تھے، 50% بجلی کی قیمت بڑھانے کو کہہ رہے تھے، 180 روپے سے اوپر جانا تھا روپے کا ایکسچینج ریٹ جو اس وقت ہوتا تھا کوئی 134 سے 135 کے قریب. شرح سود جو ہے وہ جانی تھی 21% کے قریب، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور میں نے کہا جی کہ ساری جو آپ نے 22 سال کی محنت کی ہے اور جو آپ پاکستان کے لیے سوچ کے یہاں پر آئے ہیں، یہ تو اس کا جنازہ نکالنے والی بات ہے. یہ ہم نے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا، اور وہ ایگریمنٹ ہم نے نہیں سائن کیا. اس سے بڑا خسارہ تھا جو ان کو ملا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 3 ماہ اوسط $2 ارب ہر مہینے خسارہ ہوگا. اور عمر ایوب صاحب آپ کی میں تصحیح کر دوں، آپ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے کے ریزرو تھے، 2 ہفتے کے ریزرو کاغذ پہ تھے. اس وقت ہم بتاتے نہیں تھے. اب تو رضا باکر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے پبلکلی بول دیا ہے، تو اب میں پبلکلی بتا سکتا ہوں. اس وقت بتاتے نہیں تھے کہ روپے کے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے جو لائبلٹیز لی ہوئی تھی، فارورڈ سواپس کیے ہوئے تھے جو بک پہ نہیں دکھاتے تھے، اگر ان کو جوڑ دیں جو جوڑنا چاہیے تو ریزروز منفی تھے، منفی ریزروز تھے. یہ صورتحال تھی جس کے اندر وہ فیصلے ہو رہے تھے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ایک حکومت آئی ہوئی تھی عوام کے ووٹ لے کے، ایک لیڈر آیا ہوا تھا جس نے اپنی زندگی کی تمام تر آسائشیں قربان کر کے صرف اس لیے نکلا ہوا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو میرا کمزور طبقہ ہے میں نے اس کی زندگی بہتر کرنی ہے. صرف ایک بے حس انسان اور ایک ایسا سیاستدان جس کو پتا ہو کہ وہ عوام کے ووٹ کے زور کے اوپر نہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا، اس کو لانے والی طاقتیں کوئی اور ہیں، اس کو امپورٹڈ سازش سے لایا ہوا ہے، وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے. ہماری خوش قسمتی عمران خان کا صرف نیک نیتی نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے جو پاکستان میں کسی لیڈر کی نہیں. اور مشکل حالات کے اندر ان کا شکریہ بھی دوبارہ ادا کرنا چاہیں گے. سعودی عرب نے، UAE نے، چائنا نے، تینوں ممالک کے اندر جب ہم گئے، تینوں ممالک سے ہمیں سپورٹ ملی، ہمیں ٹائم ملا. ہم نے IMF سے نیگوشیٹ کیا، اور IMF سے نیگوشیٹ کر کے ایگریمنٹ ان ٹرمز پہ کیا. اور مجھے میں ہیرلڈ فنگر، یہ جو جرمن IMF کمیشن ہیڈ ہوتا تھا، اس کا شوکت آئی آلویز ایکنالج ان پبلکلی. وہ جو بیچ میں بریک آئی نا، ہم نے کہا جی یہ ہم اقدامات کریں. اور پرائم منسٹر عمران خان پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے جو ساتھ مشکل فیصلے کرتے جا رہے تھے، صرف یہ نہیں کر رہے تھے کہ IMF کو نہ کرے، جو کرنے کی ضرورت تھی وہ کرتے بھی جا رہے تھے. اس سے ہم نے جب بریک ہوا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یار ہمارا ماڈل یہ کہتا ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر بہتری آئے گی، آپ کے خیال میں نہیں آئے گی، آپ کے خیال میں پاکستان کے وہاں پہ اور ظلم کرنے کی ضرورت ہے، تو 3 مہینے کے بعد دوبارہ بات کریں گے. پیسہ تھینکس ٹو عمران خان ارینج ہو گیا تھا اس پیریڈ سے گزرنے کے لیے. اور جب ہماری دوبارہ تعلق بات چیت شروع ہوئی، پہلی میٹنگ کے اندر اس نے مجھے کہا یو ور رائٹ اینڈ وی ور رانگ. اس نے ایکنالج کیا. اگر آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ پہنچ جائیں اور آپ کو نہ یہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ میں کیوں یہاں پہ آ گیا ہوں اور مجھے کس نے ادھر بٹھا دیا ہے اور مجھے کتنی دیر کے لیے بٹھا دیا ہے، تو پھر آپ ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں.
اشتہاروں میں گزارا اور ساری زندگی اشتہاروں میں گزار کے ایک تو یہ تمام پاکستان کے نوجوان ہیں نا، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو. شہباز شریف کی تو وہ ٹک ٹاک بنا کے انہوں نے مت مار دی ہے، بیچارے کو فارغ کر دیا. یہ جو ہم دیکھ رہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، یہ سازش کی قیمت ادا کر رہی ہے پاکستان کی قوم. یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہونے کی قیمت ادا کر رہی ہے قوم. یہ ان لوگوں کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے جو عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کی نظریں جو ہیں وہ پتہ نہیں واشنگٹن لگی ہوئی ہیں یا کس طرف لگی ہوئی ہیں، یہ ان کے فیصلوں کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں. مہنگائی کی بات کر دی، میں صرف لوگوں کو صرف احساس دینے کے لیے، کیونکہ زیادہ تر یہاں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر زیادہ صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں 18% تھا تیمور ایس پی آئی جس وقت یہ چینج آئی. ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ہائی ہے، یہ اونچا ہے، اس کو نیچے لانا. ہر ہفتے وزیر اعظم میٹنگ خود چیئر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور اسی لیے وہ فیصلہ کیا گیا بجلی کی قیمت کو کم کرنے کا، ڈیزل کی قیمت کو کم کرنے کا، کیونکہ نظر آ رہا تھا ایک بڑے مشکل فیز سے گزرنے والے ہیں. 45% ایس پی آئی ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ بڑے مشکل سے ہوتے نا. اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 20,000 روپے ہے، اور ہمیں پتا ہے اعداد و شمار سے کہ 20,000 روپے جس کی ماہانہ آمدنی ہوتی ہے اس کے پاس بچت نہیں ہوتی، اس کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے. جو 20,000 جس کی آمدنی ہے اس کا خرچہ بھی کم سے کم 20,000. 27% جو یہ ضروری اشیاء کی افراط زر کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ 5,400 روپے مہینہ سے بڑھ گئے. جب کووڈ ہوا تھا اور لوگوں کی آمدنی کم ہوئی، ہم نے پلاننگ کے اندر جب سرویز کرائے تو پتا چلا کہ نصف آبادی ملک کی ایسی تھی کہ وہ جو 3-4 مہینے جس میں بہت زیادہ شدید اثر تھا کورونا کا، اس کے اندر یا ہم نے اپنا کھانا پینا کم کیا یا کوالٹی کم کر دی. اب میں سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو ابھی صورت ہے وہ یہ 2 مہینے اور 3 مہینے کی بات نہیں ہے، تو ہو گیا. آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے، اخراجات آپ کے 20,000 کی آمدنی سے ایک دم سے 5,000-5,500 روپے مہینے کے اخراجات پڑھ دیں، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا وغیرہ میں رہتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی، تو چلو صحت کارڈ سے صحت کا آپ کا مسئلہ جو ہے تھینکس ٹو عمران خان آپ کا حل ہو جائے گا. لیکن بچوں کی فیس دینی ہے، کیا آپ بچوں کو اسکول سے اٹھائیں گے؟ کیا آپ کھانے میں کمی کریں گے؟ کتنی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہوں گے اس وقت لوگوں کو. اور اس مہنگائی کے اوپر اگلا جو فیز آنے والا ہے اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. بڑی تیزی سے معیشت جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، یعنی روزگار پیدا ہونے کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں، بے روزگاری ساتھ بڑھنے جا رہی ہے، خطرناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں فیصلے، آپ سلائیڈ دکھائی تھی ابھی آپ کو شوکت طریق صاحب نے، جس کے اندر یہ دکھایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 2008 سے 13 اس میں 14 لاکھ جو روزگار سالانہ کا اضافہ ہوا. مسلم لیگ نون میں 11 لاکھ ہوا سالانہ. حالانکہ مسلم لیگ نون کے وقت میں معیشت کی ترقی کی رفتار زیادہ تھی، لیکن وہ کیونکہ ساری ان کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ارب پتی لوگ اور بڑے بڑے گھرانے ہوتے ہیں، تو وہ چند ہاتھوں کے اندر اس کے فوائد جاتے ہیں، اس لیے عوام کی طرف اس جو ذرا نسبتاً بہتری بھی ہوئی رفتار میں معیشت کی، اس کا فائدہ نہیں پہنچا. اور اس مشکل حالات کے باوجود، کووڈ کے باوجود، پہلے سال وزیر اعظم صاحب جو اس کی مجھے بڑا فخر ہے کہ جب اعداد و شمار آئے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سال بھی ہماری حکومت کے اندر اس کے باوجود کہ ہم اتنے مشکل فیصلے کر کے اس ڈیفیسٹ کو کم کر رہے تھے، 12 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا تھا اس سال کے اندر بھی. مشکل ترین سال، کیونکہ ہر فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ عام آدمی کی زندگی کس طریقے سے بہتر ہونی ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ پہلی پرائم منسٹر کی کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اس میں یہ کہا تھا، اور اس کے بعد بار بار وزیروں کو رپورٹ کیا دینی پڑتی تھی؟ صرف ایک چیز کی رپورٹ دینی پڑتی تھی، یہ بتاؤ کہ تمہاری وزارت نے کیا فیصلہ کیا ہے جس سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو. یہ سارا مرکز یہ تھا. آخری چیز اس کے اوپر میں ختم کرنا چاہوں گا کہ
اس مشکل حالات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. سیاست بھی تھینکس ٹو عمران خان کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے, اسی بڑی بہترین زندگی گزری تھی. نہیں, پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے. اچھا جی, اور تھینک یو فار دیٹ. اس اپرچونٹی کا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا, اور میں نے آپ کو کنونشن سینٹر میں اسپیچ میں کہا تھا, اس وقت پتہ نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب نہیں ہوا تھا, آ گیا تھا, بالکل حکومت ہلتی ہوئی لگ رہی تھی. اور میں نے اس دن کہا تھا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کچھ تھا کہ لا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا کیا تھا. آج مجھے اس کا سب سے زیادہ فخر ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں کارپوریٹ ورلڈ میں تھا, اور آپ کو پتا ہے رضوان جو پتا ہے مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا. پتا کس بات میں ملا تھا؟ سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کی 5 مختلف انڈسٹریز کے. مجھے سرمایہ کاری کے بارے میں کوئی 1-2 چیزیں پتہ ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی دنیا میں نئی معیشت ایجاد نہیں کر سکتا جب تک غیر یقینی کی صورتحال ہے. معیشت ریکور نہیں کر سکتا جہاں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت, یہ نظام جو ہے اگلے مہینے تک چلے گا یا نہیں چلے گا, جہاں سیاسی مخالفت جو ہے وہ عروج کے اوپر ہو, جہاں سیاسی انتقام اپنے عروج کے اوپر ہو, معیشت نہیں ریکور کر سکتی. تو اگر کوئی بھی شخص جو فیصلہ سازی کی پوزیشن میں بیٹھا ہے اس کو ذرا سا بھی درد ہے پاکستان کا, تو اس وقت اس بحران سے نکالنے کے لیے سوائے ایک نئے مینڈیٹ کے, ایک نئے الیکشن کے اور کوئی راستہ نہیں.